ایک وقت پر غربت اور بھوک سے لڑتا ہوا ایک ملک آج دنیا کا سب سے امیر ملک بن چکا ہے، لیکن اس ملک کے لوگ اس کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آئرلینڈ جو کہ کچھ سال پہلے تک یورپ کا سب سے غریب ملک ہوا کرتا تھا، آج وہ کویت، امریکہ، یوکے اور قطر جیسے ملکوں سے بھی زیادہ امیر ہے۔ لیکن جہاں کی 70% پاپولیشن اب آئرلینڈ میں نہیں رہنا چاہتی، وہ اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ دنیا کے سب سے امیر ملک کو آخر کیوں یہ لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں، اس بات کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا، اور سب سے پہلے ہمیں یہ بھی جاننا پڑے گا کہ غربت اور بھوک مری سے لڑتا ہوا ملک آخر کیسے اتنا امیر ہوا۔ زیس ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج سے تقریباً 150 سال پہلے آئرلینڈ میں بھوک اور غربت کا راج تھا۔ وہاں کی مائیں اپنے بھوکے بچوں کو سینے سے لگائے بھیک مانگ رہی تھی۔ ہر طرف غریبی، بھوک اور موت ہی نظر آتی تھی۔ لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ اس کو آئرش پوٹیٹو فیمن کہا جاتا ہے، دی گریٹ ہنگر۔ 1842 سے 1852 کا 10 سال کا دور آئرلینڈ کا سیاہ ترین وقت مانا جاتا ہے۔ اس بھوک نے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی تھی۔ یہ اس ملک کی آبادی کا 11% تھا جو اس ہنگر کی وجہ سے ماری گئی تھی۔ یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ آج 45 سال کے بعد بھی اس کی آبادی دوبارہ سے ریکور نہیں ہو سکی۔ اسی لیے یہ دنیا کا ایک ایسا واحد ملک ہے جس کی آج کی آبادی 1940 کی آبادی سے بہت کم ہے۔ آئرلینڈ جو کہ 1922 تک برٹش امپائر کے کنٹرول میں رہا، اور آزادی کے بعد اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ ہر طرف غربت تھی، اور پھر 18 سال بعد یہ ڈیزاسٹر۔ 1973 میں آئرلینڈ یورپین اکنامک کمیٹی کا ممبر بن گیا، جہاں سے آئرلینڈ کی ترقی کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ اس کمیٹی میں موجود کنٹریز جو تھے وہ ایک دوسرے کو اپنا مال بیچ سکتے تھے۔ آپ کو ہر کنٹری میں ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، صرف ایک ہی کنٹری میں ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ آئرلینڈ کی اس وقت کی حکومت نے سوچا کہ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اچھی پالیسیز بنائی جائیں۔ انہوں نے اناؤنس کیا کہ یورپ میں سے کہیں سے بھی کوئی اپنی کمپنی کا سیٹ اپ یہاں بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے نہ صرف ٹیکس کی چھوٹ دی بلکہ حکومت کی طرف سے بہت سی سبسڈیز بھی دی گئیں، اور ان کو بہت ہی سستے ریٹس میں آفس کے لیے زمینیں دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ اس کے بعد تو جیسے آئرلینڈ کی قسمت ہی بدلنے والی تھی۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز نے اپنے ہیڈ آفیسز آئرلینڈ میں سیٹ اپ کرنے شروع کر دیے۔ ڈیل، مائکروسافٹ، انٹیل جیسی بہت سی بڑی کمپنیز نے وہاں اپنے ہیڈ آفس بنانا شروع کر دیے تاکہ وہ ٹیکس ریٹس لیس دیں اور ان کو فرینڈلی بزنس انوائرمنٹ بھی مل سکے۔ سال 2000 تک صرف 10 سال کے چھوٹے سے عرصے میں آئرلینڈ میں فورن انویسٹمنٹ 1% سے 42% تک جا پہنچی۔ ٹیکسز کم ہونے کی وجہ سے کمپنیز زیادہ سیلریز دیتی تھی اور لوگ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے تھے کیونکہ ان کی پرچیزنگ پاور بہت بڑھ چکی تھی۔ آئرلینڈ کی اکانومی اس وقت آسمان پر پہنچ چکی تھی اور یہ سنگاپور سے بھی زیادہ ترقی کر چکا تھا۔ اس کو کیلٹک ٹائیگر کہا جاتا ہے۔ 2008 میں جب دنیا اکنامک کرائسس سے لڑ رہی تھی، وہیں آئرلینڈ کو بھی بہت نقصان ہوا، لیکن انہوں نے اس وقت ٹیکس 0% کر دیا تاکہ باہر سے انویسٹرز یہاں آ جائیں۔ پھر تو جیسے آئرلینڈ کی اکانومی کو پر ہی لگ گئے۔ گوگل اور فیس بک نے بھی اپنے ہیڈ آفیسز کو آئرلینڈ میں شفٹ کر دیا تھا۔ بڑی بڑی کمپنیز کے آنے کی وجہ سے بہت سی جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوئیں اور پوری دنیا سے لوگ جابز کے لیے آئرلینڈ آ رہے تھے، اور آئرلینڈ یورپ کا بزنس ہب بن چکا تھا۔ لیکن آخر کیوں آج آئرلینڈ کے تقریباً ینگ لوگ آئرلینڈ کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں؟ اس کی بہت سی ریزنز ہیں۔ دیکھنے میں تو آئرلینڈ یورپ کا سب سے امیر ملک ہے، لیکن اصل میں وہاں فائنینشیل پرابلمز بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم آئرلینڈ کی اینول ایوریج سیلری دیکھیں تو وہ سارے یورپ کے کنٹریز سے بہت کم ہے۔ یہ ان کنٹریز سے بھی کم ہے جن کا جی ڈی پی آئرلینڈ سے آدھا بھی۔ جی ڈی پی کے مطابق تو آئرلینڈ بہت ہی امیر ملک ہے، لیکن لوگوں کے سٹینڈرڈ آف لیونگ میں یہ بہت ڈاؤن ہے۔ یہاں پر جتنا بھی پیسہ ہے وہ فورن انویسٹرز کا ہے جو کہ اپنا پروفٹ باہر لے جاتے ہیں۔ وہاں موجود بڑی بڑی کمپنیز میں آئرلینڈ کے لوگوں کو بہت ہی کم جابز ملتی ہیں۔ وہ زیادہ تر فورن لوگوں کو یا اپنے بیس کنٹریز سے لوگوں کو لے کر آتے ہیں۔ زیادہ تر آئرش لوگ ایگریکلچر، سیلز،
रिटेल्स या फिर माइनिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। उनकी सैलरीज और इनकम उन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के मुकाबले में बहुत कम होती हैं। आयरलैंड की अभी एनुअल एवरेज इनकम जो फिगर गवर्नमेंट बताती है वो फॉरेन वर्कर्स की इनकम के मुताबिक आर्टिफिशियल इन्फ्लेटेड है। अगर इसको आयरिश लोगों की इनकम के मुताबिक बताया जाए तो ये बहुत ही कम है। स्टैटिस्टिक्स और रियल इनकम फिगर्स में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे ही दुनिया के बहुत से मुल्क इस चीज का शिकार हैं जहां या तो फॉरेन कंपनीज या वहां की हुकूमत की जीडीपी तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वहां के नेटिव लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड और इनकम बहुत ही कम है। दुनिया में आयरलैंड को अमीर तरीन मुल्क समझा जाता है, लेकिन वहां के लोग एवरेज लाइफ स्टैंडर्ड में हैं। दूसरा बड़ा मसला यहाँ हाउसिंग का है। आयरलैंड एक बहुत बड़े हाउसिंग क्राइसिस से गुजर रहा है। आयरलैंड की हाउसिंग बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल नहीं है, जिसकी वजह से आयरलैंड में कोई भी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट इन्वेस्टर नहीं आना चाहता, और जिस वजह से प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का वहां पर काम बहुत ही कम है, जिस वजह से वहां घरों की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो चुकी हैं और सप्लाई बहुत कम है। तीसरा बड़ा मसला वहां का हेल्थ केयर सिस्टम है। वहां डॉक्टर्स की बहुत कमी है और पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। इनकम कम होने की वजह से आयरिश फेमस डॉक्टर्स दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। इसी वजह से वहां डॉक्टर कम और पेशेंट्स ज्यादा हो जाते हैं और लोगों को महीनों वेट करना पड़ता है। सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट से मुल्क के लोगों के हालात नहीं बदले जा सकते। लोकल इंडस्ट्री लगाना बहुत ही जरूरी होता है ताकि वहां के लोकल अवाम को भी फायदा हो सके। फॉरेन इन्वेस्टर्स तो मुल्कों में आकर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं और अपने ऑफिसेज लगाते हैं, लेकिन वहां से हासिल शुदा प्रॉफिट को वो अपने मुल्कों में या दूसरे मुल्कों में लेकर चले जाते हैं। यही मेन प्रॉब्लम आयरलैंड का भी है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।